السلام علیکم، MD کوئز رینالز میں خوش آمدید۔ کیا واقعی لال مرچ سے نظر اتر جاتی ہے؟ کیا مکڑی کا جالا گھر میں غربت کی علامت ہے؟ کیا چڑیا کا گھر میں آنا خوشخبری لاتا ہے؟ اور کیا واقعی کچھ ایسی باتیں ہیں جنہیں ہم سالوں سے اسلام سمجھتے آئے ہیں لیکن ان کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق ہی نہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم ایسے ہی حیران کن اور دلچسپ سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں جانیں گے۔ کچھ جوابات آپ کو حیران کر دیں گے اور کچھ ایسی غلط فہمیاں دور کریں گے جن پر شاید ہم برسوں سے یقین کرتے آئے ہیں۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ آخری سوالات میں ایسے حقائق موجود ہیں جو ہر مسلمان کو جاننے چاہیے۔ سوال لال مرچ سے نظر اتارنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب اسلام میں لال مرچ سے نظر اتارنے کا کوئی ثبوت نہیں۔ نظر بد سے بچنے کے لیے مسنون دعائیں اور قرآن پڑھنا چاہیے۔ نظر بد حق ہے۔ سوال ہے کون سی 3 چیزیں انسان کو اندھا کر دیتی ہیں؟ جواب قرآن و حدیث میں 3 مخصوص چیزوں کا ذکر نہیں، البتہ لالچ، تکبر اور گناہ دل کی بصیرت ختم کر دیتے ہیں۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ سورۃ الحج آیت نمبر 46۔ سوال ہے کون سی سورت پریشانیوں سے بچاتی ہے؟ جواب سورۃ البقرہ کی تلاوت برکت اور شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے۔ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ سوال ہے گھر میں مکڑی کا جالا بننا کس بات کی علامت ہے؟ جواب اسلام میں مکڑی کے جالے کو خوش قسمتی یا بد قسمتی کی علامت قرار نہیں دیا گیا۔ قرآن، حدیث یا معتبر فقہی کتابوں میں اس بارے میں کوئی مخصوص حوالہ موجود نہیں۔ سوال ہے کون سا پودا گھر میں ہو تو خوشیاں آتی ہیں؟ جواب اسلام میں کسی مخصوص پودے کو خوش قسمتی یا خوشیوں کا سبب قرار نہیں دیا گیا۔ یاد رکھو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 28۔ سوال ہے چڑیا کا گھر میں آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب اسلام میں چڑیا کے آنے یا جانے کو قسمت یا تقدیر کی علامت نہیں سمجھا جاتا۔ بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں۔ سوال ہے کون سی تکلیف آنا اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی نشانی ہے؟ جواب مومن کو آنے والی آزمائش اس کے گناہوں کا کفارہ بن سکتی ہے۔ مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے اللہ اس کے ذریعے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سوال ہے اگر بتی گھر میں جلانے سے کون آتا ہے؟ جواب اسلام میں اگر بتی جلانے سے فرشتے یا جنات آنے کا کوئی ثبوت نہیں۔ قرآن، حدیث اور معتبر اسلامی کتابوں میں ایسی کوئی روایت موجود نہیں۔ سوال ہے اچانک کسی جگہ درد ہونا نظر بد کی نشانی ہے؟ جواب ہے کسی خاص جگہ درد ہونا نظر بد کی یقینی علامت نہیں، نظر بد حق ہے۔ سوال ہے آم کے ساتھ روٹی کھانا کون سی بیماری کا علاج ہے؟ جواب قرآن و حدیث میں آم اور روٹی کو کسی خاص بیماری کا علاج قرار نہیں دیا گیا۔ اس بارے میں کوئی مستند حدیث یا قرآنی حوالہ موجود نہیں۔ سوال ہے کس صورت میں ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے؟ جواب کلونجی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ کلونجی میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے۔ سوال ہے نماز اور قرآن پڑھتے وقت نیند کا آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب ہے یہ ضروری نہیں کہ کوئی خاص علامت ہو، البتہ اگر نیند غالب آ جائے تو آرام کر لینا چاہیے۔ جب تم میں سے کسی کو نماز میں اونگ آنے لگے تو وہ سو جائے۔ سوال ہے جسم کا کون سا حصہ بڑا ہونا اچھی قسمت کی نشانی ہے؟ جواب اسلام میں جسم کے کسی حصے کا بڑا ہونا اچھی یا بری قسمت کی نشانی نہیں۔ اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 13۔ سوال ہے رات کو لائٹ بند کر کے سونے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب اسلام میں اسے قسمت یا نحوست سے نہیں جوڑا گیا، البتہ سوتے وقت چراغ بجھانے کی تعلیم دی گئی ہے۔ سوتے وقت چراغ بجھا دیا کرو۔ سوال ہے دانتوں کے نیچے زبان آ جانا کس بات کی علامت ہے؟ جواب اسلام میں اس کی کوئی خاص علامت بیان نہیں کی گئی۔ قرآن، حدیث یا معتبر اسلامی کتابوں میں اس کے بارے میں کوئی مخصوص حوالہ موجود نہیں۔ سوال ہے کس عمر میں فرشتے انسان کا گناہ لکھنا بند کر دیتے ہیں؟ جواب نابالغ بچے کے گناہ نہیں لکھے جاتے لیکن بالغ ہونے کے بعد اعمال لکھے جاتے ہیں۔ 3 اشخاص سے قلم اٹھا لیا گیا، ان میں بچہ بھی ہے یہاں تک کہ بالغ ہو جائے۔
سوال ہے گھر میں کس جگہ بیٹھ کر باتیں کرنے سے غربت آتی ہے؟ جواب اسلام میں گھر کی کسی جگہ کو غربت یا بدقسمتی کا سبب قرار نہیں دیا گیا، بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں۔ سوال ہے وہ کون سی صورت ہے جو گھر میں پڑھنے سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے؟ جواب ہے سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ سوال ہے گھر میں کس جگہ واش روم بنانے سے غربت آتی ہے؟ جواب اسلام میں واش روم کی کسی جگہ کو غربت کا سبب قرار نہیں دیا گیا، بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں۔ سوال ہے روزانہ کتنی بار آیت الکرسی پڑھنے والا ہر بیماری سے محفوظ رہتا ہے؟ جواب ہے ہر بیماری سے محفوظ والی بات کسی صحیح حدیث میں نہیں آئی، البتہ آیت الکرسی کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کے جنت میں داخل ہونے میں موت کے سوا کوئی چیز رکاوٹ نہیں۔ سوال ہے خواب میں پانی دیکھنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب ہے خوابوں کی تعبیر حالات کے مطابق مختلف ہوتی ہیں۔ اسلام میں پانی کے خواب کی ایک عمومی تعبیر مقرر نہیں، اس کے بارے میں کوئی عمومی قرآنی یا حدیثی حکم موجود نہیں۔ سوال ہے وہ کون سی 3 جگہ ہیں جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے؟ جواب ہے صلح کرانے، جنگ میں اور میاں بیوی کے درمیان محبت بڑھانے کے لیے۔ جھوٹ صرف 3 موقعوں پر جائز ہے۔ سوال ہے عورت اذان کے بعد فوراً نماز ادا کر لے تو کیا ہوتا ہے؟ جواب ہے نماز وقت پر ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے، بے شک نماز مومنوں پر وقت مقرر میں فرض کی گئی ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 103۔ سوال ہے وہ کون سا گھر ہے جہاں رحمت نازل ہوتی ہے؟ جواب ہے وہ گھر جہاں پڑھا جائے اور اللہ کا ذکر کیا جائے۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ زندہ گھر کی مانند ہے۔ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے؟ جواب ہے صدقہ۔ صدقہ رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ سوال ہے کس طرح جمائی لینے سے شیطان خوش ہوتا ہے؟ جواب ہے منہ کھول کر آواز کے ساتھ جمائی لینا شیطان کو پسند ہے۔ جمائی شیطان کی طرف سے ہے، حتی المکان اسے روکو۔ سوال ہے نماز میں سستی کرنے والا قیامت کے دن کس جانور کی شکل میں ہوگا؟ جواب اس بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں، معتبر حدیث کی کتابوں میں ایسا کوئی صحیح حوالہ نہیں ملتا۔ سوال ہے ہاتھ اور پاؤں کی رگیں نظر آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب اسلام میں اس کی کوئی مخصوص دینی علامت بیان نہیں ہوئی، قرآن، حدیث یا معتبر اسلامی کتابوں میں اس کا ذکر موجود نہیں۔ سوال ہے حدیث مبارکہ کے مطابق مریض کے لیے کون سی دعا کتنی مرتبہ پڑھنی چاہیے؟ جواب 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنے کی تعلیم دی۔ سوال ہے آم کے ساتھ روٹی کھانے سے کون سی خطرناک بیماری جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے؟ جواب قرآن و حدیث میں آم اور روٹی کو کسی مخصوص بیماری کا علاج قرار نہیں دیا گیا، اس بارے میں کوئی صحیح حدیث یا قرآنی آیت موجود نہیں ہے۔ سوال ہے سور کی چربی کس صابن میں استعمال ہوتی ہے؟ جواب ہے ہر صابن میں سور کی چربی استعمال نہیں ہوتی۔ بعض ممالک میں بعض مصنوعات میں جانوروں کی چربی استعمال کی جا سکتی ہے، اس لیے اجزاء یعنی انگریڈینٹس دیکھنا ضروری ہے۔ کسی مخصوص صابن کا نام قرآن و حدیث میں موجود نہیں، فقہ کتاب میں حرام اجزاء سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ سوال ہے کہ اسلام میں اس قسم کا صابن استعمال کرنا جائز ہے؟ جواب ہے یہ صابن کے برانڈ اور اجزاء پر منحصر ہوتا ہے، بغیر تحقیق کسی مخصوص صابن کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑو۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 36۔ سوال ہے کہ رمضان المبارک میں مرد حضرات گھر میں اعتکاف کر سکتے ہیں؟ جواب ہے مردوں کے لیے سنت اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، گھر میں نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں مسجد میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ سوال ہے محرم الحرام کا چاند دیکھ کر کون سی دعا پڑھنا چاہیے؟ جواب ہے نیا چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم اہلیہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام۔ اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیا چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔
تو دوستوں کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو؟ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی اور ان سوالاتوں کا جوابات جان کر آپ کے تمام وہم دور ہو گئے ہوں گے۔ تو ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔